نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بڑے بھائی حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے 2 بجے کے بعد والی نشست میں ہم مختلف اکابرین سے، علماء سے استفادہ کرتے رہے، حضرت کے بارے میں تأثرات سنتے رہے، حضرت کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے، حضرت کی خدمات کی جھلکیاں ہمارے سامنے آئیں۔ ہم ان تمام ساتھیوں کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت کے بارے میں اچھے کلمات ارشاد فرمائے۔ میں اپنے تمام تر بھائیوں اور تمام تر برادرزادوں کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے ان علماء کا مشکور ہوں کہ انہوں نے حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اچھے تأثرات ظاہر فرمائے اور ہمارے سے اور حضرت کے فرزندان سے اچھے توقعات وابستہ کیے۔ اللہ آپ تمام کی دعاؤں کو حضرت کے حق میں اور ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ دوستو اور عزیزوں، حضرت کی زندگی کے 1-2-3 اسباق سنتے ہوئے ہم مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ سلسلے کا جوڑ تو چلتا رہے گا، عصر بعد بھی نشست ہے، مغرب بعد بھی حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب کی نشست ہے، پھر اختتام قرآن مجید بھی ہے ماشاءاللہ سے۔ اس مدرسے کے بعض طلباء کا قرآن مجید بھی ختم ہوگا انشاءاللہ، تو وہ بھی دعا ہوگی، اور اس موقع کی دعا تو اور بھی مقبولیت بھری ہوتی ہے، جس کے بارے میں بڑی خوشخبریاں ہیں۔ تو دوستو اور عزیزوں، حضرت بڑے بھائی حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 1-2 خصوصیات اور صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے مختصر سے دعا کر لیں گے۔ تذکرہ کرنے والے سابقہ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت کی زندگی میں استغنا بہت تھا۔ وہ غیر معمولی بات ہے اور غیر معمولی صفت ہے۔ حضرت ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خصوصی احوال میں سے ہے وہ، اور وہی خصوصی احوال حضرت بڑے بھائی حضرت کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے بھی تھے، رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تھے۔ چونکہ حضرت کے تذکروں کے ساتھ اکثر ساتھیوں کو دامت برکاتہم متظل العالی کہتے کثرت سے تذکرے ہوتے تھے اجتماعات وغیرہ میں، تو چونکہ ابھی بھی حال کی بات ہے، تو اس لیے وہی جملہ زبانوں پر اکثر ساتھیوں کے آتا رہا، یعنی بالکل یوں سمجھے کہ ایک تازہ خبر ہے ہمارے لیے، اور جملہ بدلنے میں بھی ہماری زبان کو ٹائم لگ رہا ہے۔ دوستو اور عزیزوں، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی کہیں پر 8 سال 10 سال 15 سال محنت کرتا ہے، تو اس محنت کو کیش کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے ایک زمین بنا لیتا ہے، اور اپنے فیور میں ایک گروپ بنا لیتا ہے، اور پھر اپنا ایک دنیا بسا لیتا ہے، سمجھا۔ تو حضرت نے بے لوث خدمات کی مدینہ مسجد میں، محبوب نگر میں ابتدائی جوانی میں۔ وہاں پر بھی حضرت نے یہ سیاست نہیں چلی کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بن جائے، میرا ایک گراؤنڈ بن جائے، میری ایک بیکنگ بن جائے، جیسا کہ بعض علاقے کے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ للہیت کی یعنی اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر جب آدمی دین کی خدمت کرتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کی اوچھی حرکتوں سے باز رہتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ مدرسہ الکوثر میں بھی خدمات کرتے رہے، انتہائی بے نیازی کے ساتھ، استغنا کے ساتھ، اور جب مشورہ ہوا حضرت سے یہاں استفادے کا، بڑوں سے اشارے ملے، اور وہاں کچھ ایسے حالات بنے، تو حضرت نے بلا تکلف ایک وہ مدرسہ جس کو ڈیولپ کیے ہوں، جس کی بنیاد رکھے ہوں، جس کو ایک مقام تک لے کے آئے ہوں، اس زمین کو دوسروں کے حوالے کر کے آ جانا، اس چیز کو دوسروں کے حوالے کر کے آ جانا، اخلاص و للہیت کی بات ہے۔
یہی جوہر ہمارے میں، ہر بھائی میں، ہر بچے میں، ہر نسل میں، نسل کے ہر فرد میں آنا چاہیے، یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ایسے ہی آپ دیکھیے، آپ کئی ساتھیوں نے سنایا کہ حضرت کے خطابت کا جو مقام تھا مسجد عالمگیری شانتی نگر، ایک لمبے عرصے تک، اور پھر جمعہ کی جو مصلیاں رہتے ہیں ماشاءاللہ سے غیر معمولی متمول رہتے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑا سا تملق اور چاپلوسی والی پالیسی اپنائی جائے تو ایک بہت بڑی زمین بن جاتی ہے، بہت بڑا بیک گراؤنڈ بن جاتا ہے، بہت بڑی بیکنگ بن سکتی ہے، بہت بڑا ایک سمجھو کہ افراد کی قوت بن جاتی ہے، اور ایسا کرتے بھی ہیں بہت سارے لوگ۔ لیکن جب حضرت نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے جتنے لوگوں نے استفادہ کیا، اب تھوڑی سی کچھ ناقدری کا احساس ہو رہا ہے، حضرت نے بلا تکلف اتنی لمبی خدمت کو چھوڑ دیا۔ بعد میں کمیٹیاں والے چکرہ مارتے، لیکن حضرت نے بے نیازی ظاہر کر، اس لیے کہ جو کرتے رہے اللہ کے لیے کرتے رہے، خلاص۔ ایسے ہی دوستو اور عزیزو، دین سے لوگوں کو وابستہ کر دینا، بندوں کو اللہ سے ملا دینا، یہ بنیادی مقصد اور غرض و غایت ہے۔ اس کے لیے جیسے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کبھی یونانی دواؤں کا نسخے بتا کے، اور کبھی دعا وغیرہ کے سہارا لے کر، کبھی تعویذ وغیرہ کے ذریعے سے، کبھی شیطان اور جنہ وغیرہ کو اتار کر لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اور ان لوگوں کی خدمت کر کے ان کا دل جیت کر ان کو پھر اللہ سے جوڑ دیتے تھے اور دین پر لگا دیتے تھے، سمجھا۔ تو گیا ان چیزوں کو لوگوں نے، ان بزرگوں نے ذریعہ بنایا تھا لوگوں تک اپروچ ہونے کا، یا لوگ ان تک اپروچ ہونے کا، کہ لوگ ہم سے اس واسطے سے مانوس اور ہم انہیں اللہ سے جوڑ دیں۔ پیسہ کمانا مقصود نہیں تھا، ورنہ ہر بھائی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ عملیات کی مارکیٹ اور دکان ایسی زبردست مارکیٹ اور دکان ہے کہ محلے محلے میں کھلتی ہے، اور چند مہینوں میں اور چند سالوں میں جو ہے نہیں بندہ کروڑوں میں کھیلتا ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے، جبکہ کوئی زیادہ وزن بھی نہیں رہتا، زیادہ جان بھی نہیں رہتی، سمجھو، بس تھوڑے بہت شعبدے رہتے، تھوڑے بہت جو ہے نا الٹے سیدھے چمتکاراں رہتے، سمجھے آپ۔ تو غرض ایسے اس فن میں مہارت ہونے، یعنی ایسے لوگوں کے تقابل میں آپ حضرت کی خدمات کو دیکھیے اب، کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کا حضرت نے فری علاج کیا، کوئی غرض ہی وابستہ نہیں ہے، سمجھو آپ، اور کتنے ہوں گے جو تھوڑا بہت خدمت کر دیا تو تھوڑا بہت تحفتاً کچھ دے دیا، بعد میں کسی موقع سے تو لے لیے ہوں گے، لیکن کوئی پروفیشن اور پیشہ اس کو نہیں بنایا، اس کو پیشہ نہیں بنایا حضرت نے۔ یہ حضرت کی زندگی کا بڑا سبق ہے۔ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی سبق تھا، حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ عوام سے استغنا، پیسے سے استغنا، مال و دولت سے استغنا، لوگوں کی تعریف سے استغنا، بے نیازی سمجھا۔ تو دوستو اور عزیزو، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کی جو خصوصیات تھیں، خوبیاں تھیں، اللہ عز و جل ہمیں منتقل فرمائے، ہم بھائیوں میں اور حضرت کی نسلوں میں اور ہماری نسلوں میں اللہ عز و جل یہ خوبیاں منتقل فرمائے، امت کا درد منتقل فرمائے، امت کی فکریں منتقل فرمائے جو ہمارے بڑوں میں تھیں۔ اللہ عز و جل حضرت کو اپنی شان شان اور ان کی خدمات کے شان شان ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ربنا لک الحمد کما انت اہلہ و کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلها یا ارحم الراحمین۔ اے کریم مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات پر رحم فرما۔ اے اللہ،
بڑے بھائی حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات سے لغزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ ان کے تمام دینی خدمات کو قبول فرما، ان کے تصنیفی خدمات کو قبول فرما، ان کے تقریری اور خطابتی خدمات کو قبول فرما، ان کے دیہاتوں کے اسفار کو قبول فرما، امت کے غم میں ہونے والے مختلف محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مخلوق کی خدمت کی لائن سے، دعاؤں کی لائن سے انہوں نے جو خدمات کی اسے قبول فرما اور ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کے حافظ بچوں اور عالم بچوں اور ان کی دینی خدمات کے طفیل میں ان کے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ فرما، خصوصی شان عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عالم بچیوں اور ان کے پوتروں اور پوتریوں اور نواسوں اور نواسیوں میں اللہ جو دین کی شمعیں چل رہی ہیں، اللہ ان کے طفیل میں ان کے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ حضرت کے جو محاسن تھے، خوبیاں تھے، اچھے صفات تھے اللہ جن سے آپ راضی تھے، ایسے صفات کو ہمارے اندر منتقل فرما، ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنا، ہر قسم کا خیر مقدر فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما۔ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔